فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پھر تم بڑے اختلاف دیکھو گے، ہر بات میں اختلاف دیکھو گے، ہر فرقے کا اپنا نظریہ ہوگا، ہر فرقے کی اپنی ہی منطق اور اپنی دلیل ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کیا کرنا ہے، جب تم فتنوں کی کثرت کو دیکھو، جب تم فتنوں کی زیادتی کو دیکھو، تو پھر تم نے کرنا ہے دو کام۔ علیکم بسنتی، تم میری سنت کو، میرے طریقے کو لازم پکڑ لینا، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو، ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا تمسکوا بہا، مضبوطی کے ساتھ ان دو چیزوں کو تم پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور مزید تاکید کے لیے حضور نے فرمایا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ انہیں پکڑ لو، کنایا ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے۔ تو واجب احترام دوستوں بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 12 ربیع الاول ہے، اور عام طور پر ہر مکتب فکر، ہر سوچ اور ہر جماعت کے لوگ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کثرت سے کرتے ہیں۔ ہر جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے، مقام بیان ہوتا ہے، اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے شوق کے مطابق ہر آدمی اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ ایک عبادت ہے، یہ باعث ثواب ہے، یہ باعث نجات ہے۔ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا بھی باعث ثواب ہے، حضور کی سیرت بیان کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ حضور کب پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا ہے، حضور کے چچاؤں کا نام کیا ہے، حضور کی پھوپھیوں کا نام کیا ہے، حضور کے بیٹوں اور بیٹیوں کا نام کیا ہے، یہ سارا بیان کرنا، سننا، یاد رکھنا ضروری امر ہے۔ اور حضور کی سیرت کو بیان کرنا، حضور کے طریقوں کو بیان کرنا، یہ سب کا سب جو ہے وہ ذکر رسول کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ ایک عبادت ہے، یہ ثواب ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بھی، وفات کی بھی، اس لیے اس مہینے میں یہ تذکرہ اپنے جوبت پر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے، ہم مسلمان بھی سیزنی قسم کے مسلمان ہیں، جمعے کو ہماری مسجد بھر جاتی ہے، باقی دنوں میں نہیں۔ رمضان میں 2 3 4 صفحے عشاء کے وقت پہنچ جاتی ہیں، باقی دنوں میں نہیں۔ عید پر ہمارا اجتماع قابل دید ہوتا ہے، باقی عام دنوں کے اندر نہیں۔ یعنی ایک موقع پرست ہم مسلمان ہیں، اور حضور کی سیرت کے متعلق بھی ہم نے ربیع الاول کو خاص کر دیا کہ ربیع الاول میں چونکہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے اور حضور کی وفات ہوئی ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ تذکرہ جو ہے وہ سیرت النبی کا کیا جاتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو سال کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جو میرے نبی کے ذکر سے خالی ہو۔ ہر جگہ تذکرہ میرے نبی کا ہوتا ہے۔ 2 آوازیں ہیں، 2 چیزیں ہیں جو کبھی نہیں رکتی۔ ایک اذان کی آواز ہے، اذان کی آواز 24 گھنٹوں میں کوئی 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے کہ جس میں اذان رک جاتی ہو، اذان نہ ہوتی ہو۔ یہاں اذان ہو رہی ہے، ساتھ والے شہر میں، پھر اس ملک میں، پھر اس ملک میں، تو اذان ہمیشہ گونجتی رہتی ہے، کوئی ایک لمحہ بھی اذان کے بغیر اس دنیا میں گزرتا نہیں۔ اور پھر سیدھی سی
سی بات ہے، آذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی گویا پوری دنیا کے اندر 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میرے نبی کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو۔ تذکرہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر وقت میں میرے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے نبی کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ جہاں رب کا نام لیا جائے گا وہاں نبی کا نام ضرور آئے گا۔ ضم الالہ اسم النبی باسمی، اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسے ملا لیا، اذ قال المؤذن فی الخمسۃ اشہد، پانچوں نمازوں کے لیے جو آذان میں اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی صدا ہوتی ہے۔ حضور کا تذکرہ رکتا نہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں کبھی رکنا نہیں۔ رکے گا تب جب قیامت آئے گی، بلکہ قیامت آ جائے گی تب بھی حضور کے ذکر میں رکنا نہیں ہے، وہاں بھی حضور کی ضرورت ہوگی۔ میرے نبی کے تذکرے میں رکنا نہیں ہے، ذکر آپ کا ہوتا رہے گا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمیں 12 ربیع الاول کو یاد آتا ہے یا ربیع الاول کے مہینے میں یاد آتا ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری سستی ہے، ہماری غفلت ہے کہ وہ نبی جس کا تذکرہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ ہونا چاہیے تھا، ہم باقی 12 مہینے 11 مہینے بھول جاتے ہیں اور ربیع الاول کے دنوں میں ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ اپنی غفلت ہے، یہ اپنی کوتاہی ہے، یہ اپنی جو ہے وہ سستی ہے۔ یہ دنیا حضور کے ذکر سے خالی کبھی ہو سکتی ہی نہیں، بلکہ اس سے آگے چل کے کہ جب حضور دنیا میں آئے نہیں تھے، دنیا میں حضور تشریف نہیں لائے تھے، تو تب بھی آپ کا ذکر جاری تھا۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اور خانہ کعبہ بناتے وقت اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد رب سے رسول مانگا، منہم، اولاد اسماعیل میں سے۔ تو تذکرہ ابراہیم کی دعاؤں میں ہوا۔ تورات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام، قرآن نے تورات کے بیان کو ذکر کیا، عیسیٰ کی بشارتوں میں میرے نبی کا تذکرہ ہے، حالانکہ ابھی میرے نبی دنیا میں آئے نہیں۔ وَيَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آنے والا ہے جن کا نام کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، ابھی حضور دنیا میں تشریف بھی لائے، اور اس سے بھی بڑھ کر جب اللہ نے سارے کے سارے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، قرآن کی سورہ آل عمران کھولے، وہاں میثاق اور وعدہ موجود ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول۔ اے میرے نبیوں، اے نبوت کی تاج اپنے سر پہ سجانے والوں، میں تمہیں نبوت اور کتاب ایک شرط پہ دوں گا۔ اللہ نے سارے انبیاء سے کہا تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، لیکن ایک شرط پر تمہیں دوں گا۔ شرط وہ یہ ہے کہ ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد آخر میں ایک رسول آنے والا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ اس آخر میں آنے والے نبی پر تم نے ایمان لانا ہے جو موجود ہو اس زمانے میں، اور جو موجود نہیں اس زمانے میں تو اب ان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ اس آخری رسول پر ایمان لانا ہے، اور جو اس کا زمانہ پالے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مدد بھی کرنی ہے۔ اور اللہ نے مزید اس کو جتلایا، اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کہ اے میرے نبیوں، کیا میں نے جو تم سے میثاق لیا ہے، جو عہد لیا ہے، جو وعدہ لیا ہے،
کیا تم نے اقرار کر دیا؟ تم اپنے اس وعدے پہ پکے رہو گے؟ انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، ہم سب نے اقرار کر لیا کہ اس آخری نبی کے آنے سے پہلے ہی ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اس نبی کے زمانے تک اگر ہم زندہ ہوئے اس کی مدد بھی کریں گے، اگر زندہ نہ ہوئے اپنی امتوں کو بتا کے جائیں گے آخری آنے والا نبی ہے، اس کا اقرار کر دو۔ پھر اللہ نے کہا قال فاشهد انا معكم، سارے کے سارے تم گواہ بن جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہوں۔ عرض کر رہا تھا حضور کا ذکر حضور کی آمد سے پہلے ابراہیم کی دعاؤں میں، عیسیٰ کی بشارتوں میں، تورات کے صفحات میں، انجیل کے صفحات میں اور قرآن کے صفحات میں میرے نبی کا تذکرہ قرآن کے صفحات میں بعد میں ہوا، پہلے انبیاء کے صفحات میں حضور کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک حدیث ابھی میں پڑھ رہا تھا مشکات شریف کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی گلی کے اندر سے گزر رہے تھے، گلی میں سے جا رہے تھے، ایک گھر کے اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ گھر تھا یہودی کا۔ یہودی کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اندر کوئی رو رہا ہے۔ میرے نبی رکے اور اپنے ساتھیوں کو کہا خبر لیتے ہیں یہاں کون رو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے ان لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر چلے گئے، اندر جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ ہے، اس پر جان کلی کا وقت ہے، نزع کا عالم ہے، وہ موت کے قریب پہنچ چکا ہے، اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے والدین ہیں، وہاں کھڑے رو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے والد سے سوال کیا، فرمایا کہ حل وجدت صفتی و نعتی و مخرجی و اسمی و ذکری، کہ اے شخص کیا تو نے تورات کے اندر حل وجدت صفتی میری صفت پائی ہے، نعتی میری تعریف پائی ہے، اسمی میرا نام تورات میں ہے، وہ ذکری میرا ذکر تورات میں ہے، تو بتا۔ تو اس شخص نے کہا لا نہیں ہے، لا اجد، میں نے تورات میں آپ کا کوئی تذکرہ نہیں پایا، آپ کی کوئی صفت نہیں پائی، آپ کا کوئی نام میں نے تورات میں نہیں دیکھا۔ والد نے جواب دیا حضور کو یہ، اور بچہ جو نظر کے عالم میں ہے آنکھیں کھول کر کہتا ہے ابا جان جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ حضور سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کذب ابی، میرے باپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ کا تذکرہ تو تورات کے ہر صفحے پہ بکھرا ہوا ہے۔ تو میرے نبی کے ذکر سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے۔ کائنات جب سے رب نے بنائی ہے، کائنات کے بننے کے ساتھ ہی میرے رب کا، میرے نبی کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا، حضور کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا۔ حضور کا ذکر فرشتے کر رہے ہیں، حضور کا ذکر انبیاء کر رہے ہیں، معراج کے سفر میں انبیاء میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ حضور کا ذکر بلند ہے، اور خود رب نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے پیغمبر ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اب جہاں جہاں میری کبریائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفی ہوگی۔ حضور کا ذکر ہر جگہ، ہر زمانے، اور حضور کا ذکر باعث ثواب ہے، باعث عبادت ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ حضور کے آنے کی خوشی ہر شخص کو ہے، حضور کے آنے کی خوشی ہر شخص کو ہے، کہ اس کائنات میں حضور کی آمد سے بڑا انعام کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ شخص جس کو حضور کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی نہیں، میں تو کہتا ہوں وہ مردود ہے، وہ مردود ہے جسے حضور کی آمد کی خوشی نہیں، اس نبی کی جس کو بھیج کر اللہ بھی فرماتے ہیں لقد من اللہ، تمہیں اللہ نے احسان کیا تم پر، اللہ نے احسان جتلایا،
ورنہ کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کرتے ہیں. ہمارا وجود اللہ کی نعمت ہے. وجود کے اندر جتنی خاصیات ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے جتلایا نہیں ہے احسان، لیکن جب نبی کو بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا. تو جس احسان کو اللہ جتلائیں وہ کتنا بڑا انعام ہے، اس پر ہر آدمی خوش ہے. ہر مومن کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے حضور کے نام سے، اور پھر کیوں نہ ٹھنڈک ملے گی حضور کی دنیا میں آنے سے. حضور کی ولادت کی خوشی ہر مسلمان کو ہے. جسے خوشی نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں، ناقص ہے. لیکن خوشی کا اپنا اپنا اظہار کا طریقہ ہوتا ہے. ایک بچے کو کوئی خوشی ملتی ہے، آپ اپنے بچے کے لیے اس کی من پسند چیز لے آتے ہیں، اس کی خوشی کے اظہار کا طریقہ الگ ہوتا ہے. وہ دوڑتا ہے، بچوں کو دکھاتا ہے، شور کرتا ہے یہ میرے لیے. 10 گھروں میں وہ اپنے چھوٹے دوستوں کو کہے گا کہ یہ چیز میری آ گئی. اور جو بڑا آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، اس کی خوشی کے اظہار کا طریقہ الگ ہوتا ہے. وہ باہر نکل کر شور نہیں مچائے گا، وہ واویلا نہیں کرے گا، بلکہ اس کی خوشی کا اظہار سنجیدگی کے ساتھ وہ اس خوشی کا اظہار کرتا ہے. بچے کی خوشی میں بڑے کی خوشی میں فرق ہوتا ہے. حضور تشریف لائے، خوشی ہر فرد کو ہے، لیکن خوشی کے اظہار کے طریقے وہ الگ ہے. اور خوشی کے اظہار کا طریقہ عند اللہ اور عند الرسول وہی قبول ہے جو خوشی کے اظہار کا طریقہ حضور نے بتایا. اب 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. ہاں یہ بات پہلے بتا، ولادت اور وفات کئی دفعہ بیان ہوئی، آپ کو زبانی یاد ہوگی. حضور کی ولادت کی تاریخ میں شدید اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو حضور دنیا میں تشریف لائے. 8، 9، 12، پھر ایک روایت 10 محرم. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جسے عرف عام میں غوث پاک کہا جاتا ہے، جسے عرف عام میں 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. میرے پاس ان کی کتاب موجود ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے ایک قول یہ لکھا کہ حضور کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی، لیکن یہ قول ضعیف ہے. زیادہ تر علماء نے، محدثین نے، مورخین نے وہ لکھا 8، 9، 12، 3 قول زیادہ مشہور ہے. اور ان میں سے کسی نے بھی حتمی طور پر کسی ایک تاریخ کو مقرر نہیں کیا، کسی کتاب میں کسی نے بھی مقرر نہیں کیا. 8 کا قول بھی ہے، 9 کا بھی ہے، 12 کا بھی ہے. اور موجودہ جو سائنسی زمانہ ہے ہمارا، یہ تو زمانہ کی بات نہیں، آج بھی یہ زمانہ سائنسی ہے. آپ اپنے موبائل کا کیلنڈر کھولتے ہیں، اس کیلنڈر میں آپ 100 سال بعد آج کون سا دن ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کی جو ترقی یافتہ ایجادات ہیں اس میں، اور پہلے بھی آپ جتنا پہلے گزر چکا، ان سائنسی ایجادات کی بدولت آپ پیر کا دن 571 عیسوی 12 ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن اس کیلنڈر کے اندر انٹر کریں تو وہاں 12 نہیں آئے گا حضور کی ولادت کا، وہاں حضور کی ولادت کا جو عدد سامنے آئے گا وہ 8 آئے گا. اور اس پر بڑی تحقیقیں ہو چکی ہیں، بڑی تحقیقیں، کہ 571 عیسوی 12 ربیع الاول پیر کا دن، 4 پیر ہوتے ہیں مہینے میں، کوئی بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا. 4 پیر ہوتے ہیں ہر مہینے میں، تو 4 پیر جو ہے وہ ان میں سے کوئی ایک بھی 12 ربیع الاول کو نہیں آتا. پیر کے دن پر سب کا اتفاق ہے.
کہ حضور کی ولادت ہوئی پیر کے دن، حدیث میں بھی آتا ہے. تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں اختلاف ہے اور وفات کے دن میں کوئی اختلاف نہیں. سب کے نزدیک 12 ربیع الاول کو میرے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور کچھ زمانہ پہلے اس ربیع الاول کے مہینے کو کہتے بھی برا-وفات کا مہینہ تھا. برا-وفات کا مہینہ یعنی 12 کو حضور کی وفات ہوئی، اس مناسبت سے اس مہینے کو برا-وفات کہا جاتا تھا. ہمارے بزرگ اسی طرح کہتے تھے. اور حدیث کی روح سے، تاریخ کی روح سے بھی حضور کی وفات کنفرم 12 ربیع الاول کو ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، متفقہ بات ہے. 12 ربیع الاول کو حضور دنیا سے پردہ فرما کے دنیا سے چلے گئے. ولادت کے اندر اختلاف ہے. یہاں ایک اور بات بڑی سمجھ آتی ہے. اللہ کی حکمت ہے نا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پوشیدہ کیوں ہے؟ اس پر آپ ذرا غور کریں. ولادت کا دن پوشیدہ کیوں ہے؟ یہ واضح ہو سکتا تھا، یہ ظاہر ہو سکتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد بچپن، لڑکپن، جوانی تک جب آپ پہنچے تو آپ کے وہ رشتے دار زندہ تھے جو حضور کی ولادت کے وقت حضور کے گھر میں. اور چھوڑے حلیمہ سعدیہ تو سب جانتے ہیں، آئی تھی نا حلیمہ سعدیہ لینے، لے کر گئی. اگر تحقیق کرنی ہوتی تو حلیمہ سعدیہ سے کریکٹ دن معلوم کیا جا سکتا تھا کہ بچے کو جس دن تم نے اٹھایا تھا اس کی کتنے دن عمر تھی. حضور کی سگی پھپھی حضرت صفیہ زندہ تھی، حضور کے چچا عباس موجود تھے. یہ حضور کی نبوت کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے تو بہت سارے تھے. جب حضور 40 سال کی عمر کے تھے، جب نبوت مل چکی، اس وقت بھی یہ لوگ زندہ تھے. اگر معلوم کرنا ہوتا، اگر یہ ولادت ضروری ہوتی، تاریخ ولادت معلوم کرنی، تو وہ معلوم کر سکتے تھے. کیوں بھائی؟ معلوم کر سکتے تھے. کیوں نہیں کی؟ دو باتیں. ایک یہ کہ اسلام کے اندر یہ وقت ہے، شرط ہے، تاریخ ولادت کیا ہے، اس کے ساتھ دلچسپی کسی کو نہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات کہ اللہ جل جلالہ کو علم تھا بعد میں آئیں گے ان کی امتی، اور اس دن کو، ولادت کے دن کو بدعات کے ساتھ یہ اٹیں گے، عجیب و غریب کام کریں گے. اس لیے اللہ نے کسی کے ذہن میں نہیں ڈالا. حضور کی ولادت کے دن کو اللہ نے چھپا کر، مخفی کر کے بدعات سے بچا. اب تم ناچتے رہو 12 ربیع الاول کو، حضور بابا کو پیدا نہیں ہوا، دن محفوظ ہو گیا نا. جس طرح حضور کے روزہ انور کو اللہ تعالیٰ نے وہاں مدینہ منورہ میں ان شرطوں کے ذریعے سے بدعات اور خرافات سے محفوظ کر لیا، اسی طرح اللہ نے حضور کے ولادت کے دن کو بھی محفوظ کر لیا. تو بہرحال بات نہیں اور نکل گئی. عرض کر رہا تھا حضور کا تذکرہ ضروری ہے، لیکن اس کے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار، خوشی کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ مرتبہ جو طریقہ ہے اس سے بڑے نقصان جنم لیتے ہیں. مختصر عرض کر رہا ہوں. ایک نقصان تو یہ ہے جس کا آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں، جس کا میں بھی مشاہدہ کرتا ہوں، کہ ہم نے کائنات کی اس عظیم ہستی کو صرف ایک دن کے اندر بند کر دیا کہ حضور آئے تو ایک دن مبارک ہو گیا. اس مبارک دن میں جھنڈیاں لگا لی، لائٹیں لگا دی، نعرے مارے، جلوس نکالے، گھروں کے اندر حلوے پکائے، شیرینی پکائی، سارا کچھ کیا، اور 12 ربیع الاول کا دن ختم، حضور کا ذکر ختم، ایک دن کے اندر بند کر دیا. اور آنے والی جو نسل ہے
جو موجودہ نسل ہے، جس نسل کو آج آپ موٹر سائیکل پر دیکھتے ہیں کہ سلنسر اس کا نکالا ہوا ہے، موٹر سائیکل کا سلنسر نکالا ہوا ہے، صبح نماز نہیں پڑھی، نماز دور کی بات وہ بھی نہیں دھویا، نکالا موٹر سائیکل، آ گیا وہ روڈ پر، کیا جتانے کے لیے؟ عشق رسول، عشق رسالت، کہ مجھے بڑا عشق ہے، میں میلاد منا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی بڑے جلوس کے درمیان کھڑے ہو کر جو نوجوان ہیں 12 سے 20 سال کی عمر کے، آپ کھڑے ہو کر ان سے پوچھیں بیٹا صبح کی نماز پڑھی ہے یا ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے؟ آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو ایک نقصان یہ ہے کہ نئی آنے والی یہ نسل ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو ایک دن کے اندر بند کر کے 12 ربیع الاول انہیں دے دیا، بس بھائی 12 ربیع الاول کر لو، نعرے مار لو، اس کے بعد پورے سال میں حضور کا ذکر ہی نہیں۔ ایک نقصان۔ دوسرا بڑا نقصان، مولوی صاحب بیان کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، میں بھی بیان کرتا ہوں اور علماء بھی بیان کرتے ہیں، الجرس و مزامیر الشیطان، یہ ڈھول باجا شیطان کی یہ گھنٹی ہے۔ ہم یہ بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے بکثر المزامیر، یہ گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ناچ گانا ممنوع ہے، حرام ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے دن آپ نے دیکھا ہوگا، موبائل پہ دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ آپ کو ڈانس بھی ملے گا، آپ کو رقص بھی ملے گا، آپ کو وہ میلادی ملا سر پہ پگڑی سجائے ہوئے اس جلوس کی قیادت کرتے ہوئے بھی ملے گا، جہاں پر نعتوں کے ساتھ میوزک لگا ہے، تھرک رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ایک خالی الذہن نوجوان جب دیکھے گا، وہ ڈھول کو دیکھے گا، وہ رقص کو دیکھے گا، وہ بازے کو دیکھے گا، وہ طبلہ بجتے ہوئے دیکھے گا، وہ سرنگی کو دیکھے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ سارا کچھ جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو میری مسجد کا امام، میری مسجد کے منبر پہ کھڑا ہونے والا مولوی، میرے مصلی پہ کھڑا ہونے والا امام قطعاً 12 ربیع الاول کو کسی چوک میں ایسی محفل میں موجود نہ ہوتا، وہ وہاں موجود ہے۔ اس لیے طبلہ بھی جائز، ڈھول بھی جائز، سرنگی بھی جائز اور رقص و سرور بھی جائز۔ وہ نوجوان ان خرافات کو جائز سمجھ لے گا اور سمجھتا بھی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہم تو یہاں تک رونا رو رہے تھے، اس سے بھی بڑھ کر اب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ملتان کے شہر میں اور دائیں بائیں استغفر اللہ معاذ اللہ، نوجوان دوشیزہ کو بناؤ سنگار کرا کے اونچی جگہ پر بٹھا کے گاڑی پر، یہ چیزیں منظر عام پہ ہیں، ہر آدمی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ جنت سے حور آ گئی، اب میلاد کے جلوس میں اس کا دیدار کرو۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے، صرف میرے پاس نہیں، سب کے پاس۔ آج ساری دنیا آنکھ میں کوئی چیز مخفی چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ مساجد کے اندر عورتیں آ کر وہ شور اور وہ واویلا اور وہ نعرے مسجد کے اندر آ کر، وہ سچ کہا کہ بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی ہے، کہ جو بدعت بن گئی بس وہی تک رہے، بانجھ نہیں ہوتی۔ یہ بچے اندر دیتی رہتی، یہ زمانے کے ساتھ بدل سنت تو ایک ہی ہوتی ہے، جو 1400 سال پہلے تھی وہ آج بھی ہے، تا قیامت ہوئی ایک رہے گی، نہ شکل بدلے گی، نہ صورت بدلے گی، نہ حیت بدلے گی۔ بدعت جو ہے وہ ہر زمانے میں مختلف ہوتی ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، عرض کر رہا تھا یہ نقصان ہو رہے ہیں، اور اس سے آگے چل کر میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی چیز میں بھی قرآن کا حکم ہے، غیر تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تمہارا کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فیصلہ ہو نہ رہا ہو تو تم کہاں جاؤ؟ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو،
نبی کی حدیث کی طرف رجوع کرو، وہاں تمہارے جھگڑے کا فیصلہ موجود ہوگا۔ تو آؤ ہم اپنے اس جھگڑے کو قرآن پر پیش کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن تو پورا 30 پارے کا ہر آدمی پڑھتا ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے۔ اور میرے نبی کی پوری زندگی مبارکہ 63 سال آپ زندہ رہے، حیات رہے، اور 40 سال آپ کو نبوت سے ملنے کے پہلے ہیں، 23 سال بعد از نبوت کے ہیں۔ اگر یہ میلاد کے جلوس، یہ میلاد منانا، یہ خرافات، یہ ساری اتنی ضروری ہوتی تو میرے نبی جنہوں نے پیشاب تک کرنے کا طریقہ سکھایا، بیت الخلاء میں جانے تک کی دعا بتائی، تھوکنے تک کا طریقہ میرے نبی نے بتایا، اگر یہ اتنا ضروری ہوتا حضور کا میلاد منانا تو 23 سال میں میرے نبی ضرور کسی نہ کسی صحابی کو بتاتے سکھاتے، لیکن 23 سالہ دور نبوت کے اندر میرے نبی نے ایک بار بھی کسی ایک صحابی سے بھی یہ منقول نہیں کہ میرے نبی نے اپنی ولادت کے منانے کا ذکر کیا۔ میرے نبی کے بعد کون آیا؟ ابو بکر آیا۔ کون ابو بکر آیا؟ وہ ابو بکر آئے جو رازدار رسول ہیں، جو میرے نبی کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں، جو میرے نبی کے غم خار ہیں، جو صدیق ہیں، عتیق ہیں، جو میرے نبی کی خاطر اتنی مار کھاتے ہیں، صحن کعبہ کے اندر بے ہوش ہو کر پڑ جاتے ہیں، جو میرے نبی کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، جو میرے نبی کی خاطر، آپ کے آرام کی خاطر اپنی پنڈلی پر سانپ کو دسوا لیتے ہیں، لیکن حرکت نہیں کرتے۔ اے صدیق سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ صدیق سے بڑا میرے نبی کا محب کون ہوگا؟ صدیق اکبر کے دور خلافت میں 2 بار 12 ربیع الاول آتی ہے، صدیق اکبر سے کوئی ثبوت نہیں انہوں نے منایا ہو۔ اس کے بعد میرے آقا کے جان نثار سیدنا عمر آ جاتے ہیں، وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اور وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں عمر تو جس راستے سے آتا ہے شیطان ہٹ جاتا ہے، وہ عمر جو دریائے نیل کو لکھتا ہے خط، وہ چل پڑتا ہے، وہ عمر جو میرے نبی کے سامنے تلوار لے کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے پہلی نماز کعبے کے اندر میرے نبی سے ادا کرواتے ہیں۔ ان کے دور خلافت میں 10 بار 12 ربیع الاول آیا، لیکن عمر کا پورا دور اس چیز سے خالی ہے، کہیں بھی آپ نے یہ جشن منائے ہو، اس کا حکم دیا ہو، کہا ہو۔ اس کے بعد اسلام دوہرے داماد پیغمبر ہے، دوہرے داماد پیغمبر ہے، نبی کی 2 بیٹیاں، نبی کے 2 نور، جن کے نکاح میں جگہ بعد دیگرے آئے، 12 سالہ ان کا دور خلافت ہے، کہیں میلاد کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد حضرت علی آتے ہیں، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، میرے نبی کے داماد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا بھائی ہے، اور ان کے زمانے میں 5 بار 12 ربیع الاول آتی ہے، کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن نواسہ رسول ہے، 1 بار 12 ربیع الاول ان کے دور زمان خلافت میں، 19 بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آتی ہے، لیکن صحابہ کا یہ سارا دور اس چیز سے خالی ہے، اس چیز سے بالکل خالی ہے، کہیں آپ کو اس کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ اور جس کا تذکرہ صحابہ کی زندگی میں نہیں، جس کا حکم میرے نبی نے نہیں دیا، جو خیر القرون میں نہیں تھی، جو 6 صدیوں تک جس کا وجود تک نہیں تھا، اسے ہم کیسے ضروری کہہ دیں، اسے ہم کیسے سنت کہہ دیں، اسے ہم ہر فرض نماز سے بھی بڑھ کر درجہ کیوں کر دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ دوسرا منظر دیکھیے تاریخ کا، یہی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ میرے نبی کی عمر 63 سالہ پوری ہو چکی ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحلت فرما جاتے ہیں، دنیا سے پردہ نشین ہو جاتے ہیں۔ جو یہ خبر میرے نبی کے حجرے سے، حجرے عائشہ سے باہر نکلتی ہے، مدینہ کی گلیوں کوچوں میں آہو بکا شروع ہو جاتی ہے، لوگ رو رہے ہیں، لوگ پریشانی کے عالم ہیں۔ عمر جیسا جری اور جرار شخص بھی جب حضور کی وفات کا سنتا ہے 12 ربیع الاول کے دن، ہوش و حواس
गंवा बैठता है, तलवार लेके मैदान में आ जाता है, मैं नहीं मानता हूँ हुजूर दुनिया से चले गए। उस्मान जैसा तहम्मुल वाला, हिलम वाला, बर्दाश्त वाला जब हुजूर की रहमत का 12 रबीउल अव्वल के दिन खबर सुनता है, जबान बंद हो जाती है, कलाम नहीं हो सकता। एक सहाबी रसूल है, जब खबर पहुंचती है हुजूर दुनिया से चले गए, आसमान की तरफ मुंह उठाते हैं, नजर उठाते हैं, ऐ मौला आंखें दी थी मोहम्मद के दीदार के लिए, सुबह को दीदार करके आता था, दिन भर खेती बाड़ी करके, शाम को सबसे पहले मोहम्मद के चेहरे को, मोहम्मद के रुख अनवर को देखता था, करार मिलता था। मौला तुमने उस रुख को ले लिया, मोहम्मद को ले लिया, मौला इल्तिजा है मेरी आंखें भी ले ले। रब आंखें ले लेता है। और वो दिन था उम्मा आयशा है, अम्मा फातिमा ज़हरा, मेरे नबी की लफ्ज़ जिगर, मेरे नबी की नूरे नजर, अली की बीवी, हसैन की अम्मा सैयदा फातिमा कहती है, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया अय्याम सिर्र लयालिया। आज 12 रबीउल अव्वल के दिन मुझ पर गम के इतने पहाड़ टूटे, मुझ पर गम के इतने पहाड़ टूटे, अगर ये पहाड़ टूटे रातों पर तो वो दिन बन जाते, दिन पर टूटते तो वो अंधेरा करके रात बन जाती। मदीना लिया हो फगा है, मदीना में हर शख्स रो रहा है। तो 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी दुनिया से चले गए, हर तरफ आहो बका है और हर तरफ कोई फैसला नहीं कर पा रहा, क्या किया जाए, क्योंकि हुजूर की रहमत के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। असली मुहिब रसूल थे वो तो 12 रबीउल अव्वल को यकीनी तौर पर हुजूर की वफात पे आज़ुर्दा है। और आज 12 रबीउल अव्वल को बधाई के साथ सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। 1400 साल पहले 12 रबीउल अव्वल के दिन इब्लीस खुशियां मना रहा था, सहाबा रो रहे थे। इंशाअल्लाह वक्त ऊपर हो गया, आइंदा जुमे पर इस मौजू को मुकम्मल किया जाए।